أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى على خير خلقه وخير عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين. حضرات گرامی، سیرت نبوی کا قبل بعثت کا باب جو تقریباً ہماری گفتگو کے اعتبار سے کل مکمل ہو چکا ہے. اب بعثت کا بیان آج انشاءاللہ آغاز ہے. بعثت کہتے ہیں کہ پیغمبر جب منصب نبوت پر سرفراز ہوتے ہیں اور اللہ اپنے فرشتے کو بھیج کر اپنی وحی جب ان کے قلب پہ القاء فرماتا ہے تو اسے بعثت کہا جاتا ہے. چنانچہ حضرت سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی عمر کی اس ایج کو پہنچے جسے 40 سال کہتے ہیں، واضح رہے چند انبیاء کو چھوڑ کر تقریباً تمام یا اکثر پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں منصب رسالت پر سرفراز فرمایا. آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحی بھیجی گئی اور پہلی چیز جس سے آپ کی بعثت و رسالت کی ابتدا ہوئی وہ تھے سچے خواب. آپ نیند کی حالت میں جو خواب دیکھتے تھے وہ دن میں بالکل صحیح ثابت ہوتے. اس زمانے میں آپ نے تنہائی اور گوشہ نشینی کو اپنا محبوب مشغلہ بنا لیا تھا. کل میں نے اس کی وضاحت آپ کے سامنے اخیر میں کیا تھا. آپ کو کوئی چیز تنہائی سے زیادہ پسند نہیں تھی. مکے سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر غار حرا واقع ہے. اکثر آپ وہاں چلے جایا کرتے تھے اور تنہائی میں غور و فکر اور عبادت کیا کرتے تھے. رمضان کا مہینہ تھا. رات کے وقت آپ حسب معمول غار حرا میں تھے کہ جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے آپ کے پاس تشریف لائے. اس وقت آپ غار حرا میں سوئے ہوئے تھے. حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو اٹھایا اور کہا اقرا، پڑھ. آپ نے فرمایا کہ ظاہری اعتبار سے کسی مکتب اور مدرسے میں نے تعلیم حاصل نہیں کی. گویا میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں قاری نہیں ہوں. اس کے بعد انہوں نے 3 مرتبہ
آپ کو سینے سے لگایا یہاں تک کہ آپ کی کیفیت بدل گئی۔ اس کے بعد جبریل نے جب یہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا فرمایا ہے، جو سورہ علق میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا۔ پھر آپ نے پڑھنا شروع کیا۔ غار حرا سے آپ اپنے مکان میں تشریف لائے، اپنی اہلیہ حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ عنہا سے پورا واقعہ بیان فرمایا۔ انہوں نے کہا آپ کو مبارک ہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ خدیجہ کی جان ہے، بے شک میں اس بات کی امید رکھتی ہوں کہ آپ اس امت کے نبی ہوں۔ یہ شرف خاتون کو حاصل ہے کہ جس نے سب سے پہلے نبوت پر ایمان لا کر دنیا کو اس بات کا سبق دیا کہ عورت کو کمزور سمجھنے والوں، عورت اتنی کمزور نہیں ہوتی۔ مخلوق میں پیغمبر پر سب سے پہلی ایمان لانے والی ایک خاتون ہے جسے خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ تجربہ چونکہ آپ کی سچائی کا اور آپ کی ایمانداری کا، دیانتداری کا پہلے ہی کر چکی تھی، اس لیے آپ کی اس روایت کو ماننے میں انہوں نے ذرا بھی تأمل اور غور و فکر نہیں کیا، سنتے ہی آپ مومنہ ہو گئے، سنتے ہی آپ ایمان لے آئے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ اٹھی، اپنے اوپر چادر ڈالی، چادر اوڑھی اور ورقہ بن نوفل کے پاس گئے۔ یہ ورقہ بن نوفل یہ ان کے چچا زاد بھائی تھے۔ مسیحی مذہب اختیار انہوں نے کر لیا تھا، عیسائیت قبول کر لی تھی، تورات اور انجیل کے پڑھنے والے تھے۔ حضرت خدیجہ نے جب ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غار حرا کا تجربہ بتایا تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں مجھ ورقہ کی جان ہے، اے خدیجہ اگر تو واقعی سچی ہے تو یہ ناموس اکبر وہی ہے جو موسیٰ کے پاس آیا، وہ محمد کے پاس اب آ چکا ہے، بے شک وہ اس امت کے نبی ہیں، اور ان سے کہہ دو کہ وہ ثابت قدمی اختیار کریں۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور آپ کی زبان سے غار حرا کے اس تجربے کو سنا، اور سننے کے بعد کہا کہ آپ کو جھٹلایا جائے گا، آپ کو جھٹلایا جائے گا، آپ کو تکلیف پہنچائی جائے گی، آپ سے لوگ نبردآزما ہوں گے، جنگ کی جائے گی۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں ضرور آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ ورقہ بن نوفل کا جملہ ہے جو سیرت ابن ہشام میں ذکر ہے۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں کے سامنے اپنے پیغمبر ہونے کا اعلان کیا اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے لگے۔ لوگوں نے آپ کو جھٹلایا، آپ کا مذاق اڑانا شروع کیا، آپ کو لوگوں کی ناپسندیدہ باتیں سن کر یقینی طور پر بڑا سخت صدمہ ہوا۔ آپ غمگین حالت میں اپنے گھر آئے۔ اس وقت حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی کا مرہم دیا، آپ کا بوجھ
ہلکا کرنے والی خاتون کا نام خدیجہ کبریٰ ہے۔ اس زمانے میں آپ کی بہترین رفیق اگر کوئی تھی تو حضرت خدیجہ کبریٰ تھی۔ ایک روز آپ اپنے گھر میں تھے، جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اے پیغمبر خدیجہ کو یہ پیغام بتا دیجئے کہ ان کے رب نے ان کو سلام دینا ہے۔ ذرا سوچیے۔ ایک اور روایت میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خدیجہ کو ایسے موتیوں کے گھر کی خوشخبری دے دوں جس میں نہ کوئی شور اور غل ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اوباش بچے اور لوگ اسی خدیجہ کے گھر میں جہاں آپ تشریف فرما ہوتے تھے شور غل کرتے تھے، چلاتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، راستے میں کانٹے ڈالتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو بھیج کر اس بات کی خوشخبری سنائی کہ خدیجہ جتنا شور و غل سننا ہے یہی سن لو، اللہ تجھے جنت میں ایک ایسا محل دے گا جہاں شور اور غل بالکل نہیں ہو۔ جیسا کہ اس ابتدائی زمانے میں جو صورتیں آپ علیہ السلام پر نازل ہوئی اس میں سے ایک پوری صورت ہے سورہ والضحیٰ، جو آپ 30ویں پارے میں پڑھتے ہیں۔ آپ وقت ملے تو اس سورہ والضحیٰ کی آیت کا ترجمہ، خاص طور سے اخیر آیت کا ترجمہ پڑھیں، اس سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ کو اے پیغمبر متلاشی پایا تو ہدایت دے دی، راہ دکھا دی، اور آپ کو نادار پایا، مفلس پایا تو غنی اور مالدار کر دیا۔ تو اے پیغمبر آپ یتیم پر سختی نہ کرنا، کوئی سوال کرنے والے سائل کو نہ جھڑکنا، اور اپنے رب کی نعمت کو خوب بیان کرنا۔ یہ عام طور پر یہ آیت کو لوگ اپنے اپنے معنی و مفہوم میں استعمال کر لیتے ہیں، لیکن دراصل اس آیت کا اصل مفہوم یہ ہے کہ رب کی نعمت بیان کرنا، یعنی تحدیث نعمت کا جو ذکر یہاں ہوا ہے اس کی تشریح علامہ ابن ہشام نے اس طرح نقل کی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو نعمت اور عزت آپ کو ملی ہے اس کو بیان کرو، اس کا چرچا کرو، اس کی طرف لوگوں کو آپ بلاؤ، دعوت دو۔ بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو بیان کرنے لگے جو اللہ نے آپ پر اور آپ کے ذریعے تمام بندوں پر انعام فرمائی تھی۔ شروع میں آپ تنہائی میں ان باتوں کو لوگوں سے انفرادی طور پر بیان کرتے اور جن پر آپ کو اعتماد ہوتا انہی سے یہ باتیں کہتے تھے۔ پھر دھیرے دھیرے یہ پیغام عام ہونا شروع ہوا۔ ہم آگے اس کی وضاحت انشاءاللہ کریں۔ جب نماز کا شروع میں حکم اترا تو نماز 2 رکعتیں فرض ہوئیں۔ پھر حضر میں یعنی مقیم ہونے کی حالت میں انہیں 4 رکعت کر دیا گیا، اور سفر میں جو ابتداءً شروع میں فرض ہوئی تھی 2 رکعت، وہ 2 رکعت سفر کی حالت میں برقرار رکھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض ہوئی۔ جبریل مکے میں آپ کے پاس آئے، آپ کے سامنے جبریل نے وضو کیا۔ جبریل نے آپ کے سامنے وضو کیا۔ حضور نے دیکھا آپ نے بھی وضو کیا اسی طرح۔ پھر آپ نے جبریل کے ساتھ نماز ادا کی۔ حضور علیہ السلام گھر واپس آئے تو جیسے وہاں ہوا تھا ویسے ہی آپ نے خدیجہ کو کہا وضو کرو۔ وضو کیا، نماز کا طریقہ سکھایا،
جس طرح جبریل نے کر کے بتایا تھا۔ قریبی مردوں میں حضرت مولا کائنات حضرت علی ایمان لانے والے تھے۔ تقریباً ان کی عمر اس وقت 10 سال تھی۔ حضرت علی نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی، اس چیز کی تصدیق کی جو آپ کے پاس اللہ کی طرف سے آئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ان کے والد ابو طالب سے اپنی کفالت میں لیا تھا۔ وہ آپ ہی کے ساتھ رہنے لگے تھے، چونکہ حضور کی کفالت ابو طالب نے کی تھی، وہ حضور نے بھی ان کے بیٹے علی کو اپنی کفالت میں رکھا تھا۔ مکے کے حالات اس وقت بہت سخت تھے۔ نماز کا وقت آتا تو حضور علیہ السلام مکے کی گھاٹی میں چلے جاتے۔ ذرا سوچئے، اس وقت آپ کے ساتھ حضرت علی بھی ہوتے تھے، وہاں دونوں چھپ کے نماز پڑھتے تھے، گھاٹی میں جا کر چھپ کے نماز پڑھتے تھے۔ ایک روز جب دونوں اس طرح نماز پڑھ رہے تھے، ابو طالب آ گئے جو علی کے والد تھے، حضور کے چچا تھے۔ انہوں نے آپ کو دیکھا کہ نئی بات میں مشغول، تو کہا بھتیجے یہ کون سا دین ہے جو تم نے اختیار کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے اپنے رسول بنائے جانے کی خبر دی اور انہوں نے کہا میری طرف سے آپ دعوت قبول کر لیں۔ ابو طالب نے جواب دیا، میرے بھتیجے میں اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، مگر خدا کی قسم میں جب تک زندہ ہوں تمہارے اوپر کوئی ایسی بات نہیں آئے گی جس کو تم ناپسند کرو، یعنی کوئی پریشانی تم کو میرے رہتے ہوئے نہیں ہو۔ حضور کے ایک خادم بھی تھے، ان کا نام زید بن حارثہ تھا۔ اتنا تعلق آپ کے ساتھ ہو گیا آپ کے اخلاق سے کہ ان کے والد ایک بار انہیں لینے آئے۔ زید بن حارثہ کو لے جانا چاہا، اب ادھر والد ہے اور ادھر حضور ہے۔ آپ نے زید سے کہا تم چاہو تو میرے پاس رہو اور چاہو تو اپنے باپ کے ساتھ چلے جاؤ۔ ہم میں سے کون ہے جو تیار نہیں؟ وہ رسول اللہ کے پاس ہی رہنے کو اختیار فرمایا اور حضور علیہ السلام جب اس منصب رسالت پر فائز ہوئے اس وقت انہوں نے حضور کی تصدیق کی، اسلام کو اختیار کر کے آپ کے ساتھ انہوں نے بھی نماز پڑھی ہے۔ ایک وقت آیا ابو بکر بن قحافہ، ابی قحافہ جو آپ کے دوست تھے، ملنے والوں میں سے تھے، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی شک اور شبہ کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ نرم اخلاق کی وجہ سے لوگوں میں وہ بہت محبوب تھے، تجارت کی وجہ سے وسیع تعلقات رکھتے تھے۔ انہوں نے بھی اپنے جاننے والوں میں تبلیغ دین شروع کی، ان کے اثر سے بھی بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، جیسے حضرت عثمان غنی جن کو آپ کہتے ہیں، حضرت عثمان ابن عفان، زبیر ابن عوام، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ وغیرہ۔ یہ 4 وہ مسلمان تھے، اور 4 وہ کون؟ حضرت علی، حضرت زید اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کل 8 لوگ تھے جو شروع میں ابتداءً مسلمان ہوئے۔ کتنے لوگ؟ 8۔ ذرا سوچیے، ابو بکر کے لیے حضور نے فرمایا کہ میں نے جس شخص کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے قبول کرنے میں کچھ نہ کچھ تردد پس و پیش کیا، سوائے ابو بکر بن قحافہ کے
کہ جب میں نے ان کے سامنے اسلام کا ذکر کیا تو انہوں نے کسی تاخیر اور تردد کے بغیر اسلام کو قبول کر لیا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی انفرادی طور پر لوگوں کو اس بات کی دعوت دینے لگے کہ وہ بت پرستی چھوڑ دیں اور ایک خدا کی عبادت کریں۔ ان کی کوششوں سے، مشترکہ کوششوں سے مسلمانوں کی تعداد میں دھیرے دھیرے اضافہ ہونا شروع ہوا۔ سیرت ابن ہشام کے مطابق ان اسلام قبول کرنے والوں کا جو نام ذکر کیا گیا ہے انہی میں سے ایک نام ہے فاطمہ بنت خطاب، جو حضرت عمر کی بہن تھی۔ یا عام طور سے آپ جانتے ہیں یہ بیان اتنا مشہور ہے کہ ہر خاص و عام کو اچھی طرح معلوم، اور یہ وہی خاتون ہے کہ جو بعد میں عمر کے اسلام لانے کا باعث بنی۔ انہی میں حضرت صہیب رومی بھی تھے۔ آپ نے کبھی نام سنا ہوگا جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صہیب سابق الروم، صہیب رومیوں میں اسلام لانے میں سب سے پہلے اسلام لانا۔ ابتدائی زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تبلیغ کرتے تھے، اگر آپ کو اس کا اندازہ لگانا ہو تو ایک واقعے سے آپ اندازہ لگائیے۔ اس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ تبلیغ اسلام میں کس طرح کی مشقتیں اٹھائی گئیں۔ عمرو ابن ابسہ اونٹ پر سوار ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ سوال ہوا کہ کیا آپ کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا، اے خدا کے رسول، مجھ کو وہ بات بتائیے جو اللہ نے آپ کو بتائی، وہ بات بتائیے جو اللہ نے آپ کو بتائی ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ مجھے اللہ نے بتائی ہے یہ بات کہ ایک خدا کی عبادت کی جائے۔ پہلا جملہ، توحید کی دعوت پیغمبر پہلے دیتا ہے۔ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے جو تنہا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ کتنی بات ہوئی؟ اللہ ہی کی عبادت کی جائے، تنہا ہے، دوسرے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، تیسری چیز صلہ رحمی کیا جائے، صلہ رحمی کیا جائے، چوتھی بات خون نہ بہایا جائے، خون ریزی نہ کیا جائے، پانچویں بات راستوں میں امن قائم کیا جائے۔ راستہ مامون ہونا چاہیے، راستہ پیس فول ہونا چاہیے، اور پھر وہ اخیر اور چھٹی بات جو پیغمبر نے ارشاد فرمائی کہ مجھے اللہ نے یہ بتایا ہے کہ بتوں کو توڑ دیا جائے، بتوں کو توڑ دیا جائے۔ یہ چند باتیں تھیں جو مکارم اخلاق میں سے تھیں، چند باتیں تھیں جو اخلاقیات میں سے تھیں، جن کو پیغمبر نے ابتداءً تقریباً ان باتوں پر زور 13 سال تک دیا گیا۔ کتنے سال؟ 13 سال تک۔ یہ شروع کا جو زمانہ تھا کہ جس 3 سال میں حضور علیہ السلام نے ان 3 سالوں میں
یعنی بعثت کا پہلا سال، دوسرا سال اور تیسرا سال۔ ان سالوں کا تذکرہ آپ کو زیادہ کہیں نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ کہ ان 3 سالوں میں زیادہ تر خاموشی سے کام کیا گیا ہے، ڈر کے کام کیا گیا ہے، خوف و ہراس کا عالم تھا، ہر قدم پھونک کے رکھا گیا ہے۔ آگے انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کروں گا۔ یہی نہیں بلکہ دعوت کا مرکز جو بنایا گیا، سینٹر جو بنایا گیا، وہ بھی ایسی جگہ کا انتخاب کیا گیا کہ جس جگہ کو بالکل محفوظ و معمول رکھا گیا۔ ایسے ماحول میں دعوت کا کام کرنا کتنا پریشان کن تھا اور کتنی پریشانی کا باعث تھا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے وہ کام کیا ہے کہ کبھی کبھی جب آپ سیرت کے اس حصے پر پہنچتے ہیں، ہم اسی کو لے لیتے ہیں کہ نماز کے لیے یہ لوگ کہاں جاتے تھے؟ آبادی چھوڑ کے گھاٹیوں میں جاتے تھے۔ عبادت کے لیے کہاں جاتے تھے؟ ذرا سوچیے، نماز کی امامت بھی ہوتی تھی۔ امامت سے مراد ہے وہ جماعت نہیں، وہ جماعت جو واجب ہوئی وہ تو ہجرت کے بعد ہوئی ہے۔ جماعت بھی ہوتی تھی، نماز ایک جگہ پڑھتے تھے، یہ ساری صورتیں تھیں، مگر جمع ہوتے تھے کہاں؟ محلے میں نہیں، مسجدوں میں نہیں، مسجدوں سے، آبادیوں سے دور، پہاڑ کی گھاٹیوں میں، اور چھپ کے وہاں نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ ذرا سوچئے وہ وقت کتنا عجیب تھا کہ لوگ نماز کے لیے اپنی آبادی سے دور جا کر نماز کو اتنی مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے کہ وہ گھاٹیوں میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے۔ اور آج ہمارے لیے مسجدیں ہیں، مقام محفوظ ہے، عبادت ہے، راستوں میں چراغاں ہو رہے ہیں، روشنی ہو رہی ہے، اس کے باوجود ہمارے قدم مسجد کی طرف نہیں آتے۔ اس کے باوجود بھی ہمیں سر کو جھکانے کا موقع میسر نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود بھی خدا کی بارگاہ میں گر گرانے کا ہمیں وقت نہیں مل رہا ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ لوگ وقت نکال کر دشمنوں سے بچا کر عبادت کے لیے اپنے آپ کو مختص کرتے تھے کہ کہیں وہ عبادت ہماری چھوٹ نہ جائے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ عبادتیں چھوٹے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، راستے معمون ہیں۔ آپ کووڈ کو یاد کیجئے، آپ 2002 کو یاد کیجئے، میں نے دیکھا ہے 2002 میں میں نے جمعہ پورا میں دیکھا ہے، مسجدیں تو مسجدیں، جمعہ سے زیادہ لوگ 5 وقتہ نماز میں روڈ پہ ہوتے تھے۔ میں نے کھلے عام کہا تھا وہاں کہ کاش کہ یہ شوق اور یہ ذوق تمہارا پہلے بیدار ہو گیا ہوتا تو یہ دن تمہیں نہیں دیکھنے پڑتے۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہارا یہ شوق زیادہ دن نہیں ہوگا، اور وہی ہوا کہ 2.5 مہینے نہیں گزرے کہ پھر وہ وہیں آ گئے جہاں تھے۔ ذرا غور کیجئے کہ پیغمبر اور پیغمبر کے ماننے والوں نے جو قربانیاں دی ہیں، جو ایثار دیا ہے، جو خلوص اور للہیت کا اور جو جذبہ ایثار ہمارے سامنے پیش کیا ہے، وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، وہ سمجھنے کے قابل ہے۔ ہماری کمزوریاں کیا ہے کہ ہم نبی کے معجزے کو بیان کرتے ہیں، نبی کے معجزے کو سنتے ہیں اور سننا پسند کرتے ہیں، اور پسند کر کے پھر نعرہ بھی لگاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا حق ادا کر لیا۔ اور بالخصوص ہماری ٹولیوں میں، ہماری جماعت میں
یہ کمزوریاں اتنی ہیں کہ ہم نے معجزہ اور کرامات کو سب کچھ سمجھ رکھا اور اسی پر اپنا تکیہ لگا کے بیٹھے ہیں، جبکہ آپ مشقتیں پڑھیں گے، پریشانیاں پڑھیں گے، سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ سیرت کے مطالعے کے بعد کلیجہ منہ کو آتا ہے، پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، ہمیں سمجھنے پہ مجبور ہونا پڑتا ہے کہ کن مشقتوں سے گزر کر اسلام ہمارے پاس آیا ہے، کن مشقتوں کے بیابان سے اور چٹانوں سے گزر کر ایمان ہمارے سینوں تک پہنچا ہے۔ تو وہ دن خدا نہ کرے ایسا آئے کہ یہ آپ کو مسجد آنے کے لیے راستہ تک نہ ملے، وہ وقت آئے گا، آپ کو پتہ نہیں ہے یا آپ کو احساس نہیں ہے تو آپ احساس کیجئے کہ فلسطین کے بعد آپ ہی کا نمبر ہے، فلسطین کے بعد ہمارا ہی نمبر ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ جب آئے گا تو آپ کو یقین ہوگا کہ میں کیا بول رہا ہوں، آپ اس کو پیشن گوئی کے طور پر لے لیجئے گا۔ تو یہ نمبر جو دوسرا آنے والا ہے نا وہ ہمارا ہی ہے، لہذا اس کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے، ہم اس کی تیاری کریں، اور اس کی تیاری کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن اور سنت سے قریب ہیں۔ جو بندہ قرآن و سنت سے قریب ہے وہ آج بھی کامیاب ہے، کل بھی کامیاب رہے گا، اور قیامت میں ہر حال میں کامیاب رہنا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت سے قریب کر دے، پیغمبر کی سنت کی اتباع کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب پر اللہ خاص فضل و کرم فرمائے۔ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔